अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज जुमा है, 9 अक्टूबर, सन है 2020। पिछले कोई 4-5 दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई। एक तो अमेरिका से ट्रैवल करके वापस आया और फिर आपको पता है कि ये हार्ट की स्टंटिंग हुई है, तो थोड़ा डॉक्टर्स ने कहा कि रेस्ट करें। खबरें बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी गरमा-गर्मी चल रही थी और उस पर बात करने को भी जी चाह रहा था, लेकिन फिर ये सोचा कि जान है तो जहान है। अगर सेहतयाब पूरी तरह हो जाएँ, थोड़ा इंतज़ार करके ज़िंदगी कुछ और मिल जाए, साँसें कुछ और मिल जाएँ, तो आपसे फिर खुलकर बात होगी। तो उम्मीद है कि मेरी ये जो गैर हाज़िरी है, आप इस पर माफ़ी फ़रमाएँगे। और आज बड़ी 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जो कंट्रोवर्सी चल रही है, शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग ने अपना बयानिया दिया है और अचानक नवाज़ शरीफ साहब आ गए मैदान में, और ज़ुबैर साहब की मीटिंग्स और फिर शहबाज साहब का जेल में चला जाना, उस पर बहुत गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अभी तक उन पर बात नहीं हुई, जो आज बात करेंगे कि ये सब क्या हुआ। क्या ज़ुबैर साहब ने जाके ऐसा बताया कि उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की जो अहमियत थी वो ख़त्म हुई। वो मुस्लिम लीग नून जो एक उनके बारे में कह रही थी कि हम हर गली हर कूचे में उनके लिए चलाएँगे एहतजाजी तहरीक, उन्होंने कहा जी अब एक शख़्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि फिर तासुर ये जाएगा कि शायद ये सब कुछ शख़्सी बुनियादों पर हो रहा है। क्या कहते रहे शहबाज शरीफ साहब, उसकी बड़ी इनसाइड स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क की बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं होटल रूज़वेल्ट की बात करना चाह रहा हूँ, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो प्रॉपर्टी है, और जिसके बारे में ये था कि सदर ट्रंप जो हैं, वो इसको खरीदना चाह रहे थे, उनकी कंपनी, क्योंकि ट्रंप मास्टर हैं होटल्स में, और रूज़वेल्ट जो है, वो मेडिसन स्क्वायर पे मैनहट्टन, जो न्यूयॉर्क का दिल है, और मेडिसन स्क्वायर जो है वो बिल्कुल राइट इन द हार्ट ऑफ द इन द सिटी। तो बड़ी एक जो है वो उसकी लोकेशन है, और ट्रंप इसको लेना चाह रहे थे। इससे पहले भी वो बहुत कोशिशें हुई, पीआईए को ये जो प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही थी, वो भी इसी हवाले से थी कि असासे इसके बेचें ताकि रूज़वेल्ट होटल जो है वो बिक जाए। लेकिन उसको रोक दिया गया और मीडिया ने बड़ा जब शोर मचाया था, फिर ये बात आई कि जी उसकी बेहतरी के लिए उसको रेनोवेट किया जा रहा है, उसकी बेहतरी के लिए उसको एक कंपनी जो ऑपरेट करेगी उसको दिया जा रहा है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि वो जो एक तरीका ये इख्तियार किया गया ट्रंप साहब को ये होटल देने के लिए कि एक थर्ड पार्टी क्रिएट की जाएगी, जो बुनियादी तौर पर ट्रंप की ही कंपनी की होगी, फ्रंट पे कुछ और लोग होंगे, और ये जो होटल्स के ऑपरेशंस हैं, ये सारे के सारे उनको चले जाएँगे। एक सवाल ये है कि अगर ये पूरा हमारी जो गवर्नमेंट है, पीआईए है, अगर ये एक होटल को नहीं चला सकते न्यूयॉर्क में, एक ऐसी लोकेशन पे कि जहाँ पर कस्टमर्स की कमी नहीं है, क्या दावा करता है फिर ये लोग कि इस मुल्क को ये ठीक करेंगे और इस मुल्क के जो मसाइल हैं, उनका हल तलाश करेंगे। अब जो वेबसाइट है होटल रूज़वेल्ट की, वहाँ पर ये लगा दिया गया एक बयान, एक स्टेटमेंट लगा दी गई है कि होटल को बंद कर दिया गया है और 31 अक्टूबर के बाद कोई यहाँ पर बुकिंग नहीं होगी और कोई हम नई रिज़र्वेशन नहीं लेंगे। और जब उनसे एम्बेसी से भी सवाल किया गया कि ये आपने ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा जी इसकी ओनर जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, तो आप उनसे पूछें। इतना अहम ये फैसला कि आप होटल रूज़वेल्ट, जिसके बारे में पूरी कौम ने एहतजाज किया था, मीडिया ने एहतजाज किया था कि ये नहीं इसको बिकना चाहिए, भले ट्रंप लेना चाह रहे हैं, कोई भी लेना चाह रहे हैं, इसको नहीं बिकना चाहिए, और उस वक़्त ये फैसला हो गया था कि इसको नहीं बेचा जाएगा। अब यकायक क्या तरीका इख्तियार किया गया है कि उसको वो जो ख़्वाहिशात हैं बड़े लोगों की, उसको पूरा किया जाए। और पीआईए अगर उसको बंद कर रही थी, तो चाहिए ये था कि पीआईए के चेयरमैन या वो जो हमारी जो मिनिस्ट्री है हवाबाज़ी की, वो कौम को एतमाद में लेते, वो आके बताते कि जनाब ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे प्लान हैं। कुछ भी नहीं बताया गया, वेबसाइट पे एक बयान लगा दिया और कि जी इसके हम बंद कर रहे हैं, और जो जिन्होंने लोगों ने जो अगली बुकिंग कराई हुई थी नवंबर-दिसंबर में या अगले कुछ दिनों के लिए, तो उनको कहा जा रहा है कि अल्टरनेटिव बुकिंग्स उनकी की जाएँगी, कुछ और होटल्स में अकोमोडेशन की जाएँगी। ये एक बड़ा अहम इश्यू है, हुकूमत को पूरा कौम को एतमाद में लेना चाहिए,
اور یہ PIA کی وہ پراپرٹی ہے جو مس مینجمنٹ ہونے کی وجہ سے جو شاید پیسے نہیں بنا رہی تھی، لیکن اگر اس کو صحیح مینج کیا جائے جو اس کی لوکیشن ہے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اثاثہ ہے، بڑا ایسٹ ہے۔ تو اگر اس کو کہیں اس سے وہ خواہش ٹرمپ کی پوری کرنے کی اگر کوئی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک چیز ہے۔ گورنمنٹ کو فوراً اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اب میں اپنی دوسری سٹوری کی طرف آتا ہوں جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے۔ انتہائی جو ذمہ دار ہمارے سورسز ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ شہباز شریف صاحب کئی ملاقاتیں کر چکے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، اور انہوں نے اپنے بھائی سے یہ کہا جب وہ یہاں پر جیل میں بھی تھے اور ہاسپٹل نہیں آ رہے تھے اور بڑا ایک احتجاج کی سی ان کی کیفیت تھی کہ میں بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو ریلیف لے کے دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت مل گئی۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے تو کوئی امداد آئی جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب چلے گئے، اور پھر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب مکمل طور پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مریم صاحبہ نے تو یہاں تک کہا کہ جو میرے والد صاحب کی جو صحت ہے وہ سب سے اہم ہے، میں اپنی والدہ کو کھو چکی ہوں، تو جب تک میرے والد صاحب صحت یاب نہیں ہوتے میں کسی طرح کی کوئی پالیٹکس نہیں کروں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں کہ شہباز صاحب نے یہ کہا کہ نواز صاحب اور مریم صاحبہ اگر خاموش رہیں، میری بات ہو رہی ہے، یہ ایک CBM ہوگا اور اس کے نتیجے میں ہمیں بہت کچھ انشاءاللہ مل جائے گا۔ بار بار وہ یہ کوششیں وہ کرتے رہے، اور نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ زیادہ ہو گیا، کووڈ کا سلسلہ بھی اب ختم ہو گیا اور یہ سوال آنے لگ گئے، تو پھر نواز شریف صاحب نے ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جس میں زبیر صاحب نے پاکستان کے فوجی حکام سے ملاقاتیں کی۔ دو جو ملاقاتیں ہیں اس کی تصدیق تو DGISPR کر چکے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ۔ ان ملاقاتوں میں جب زبیر صاحب نے یہ مدعا اٹھایا کہ جناب ہم تو مریم صاحبہ خاموش ہیں، نواز شریف صاحب خاموش ہیں، اور اب جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، ہمیں وعدہ کیا گیا تھا تو اب یہ عمران صاحب کی گورنمنٹ کو ختم کیا جائے اور ہمیں حصہ دیا جائے، یہ مقدمات ختم کیے جائیں، ابھی تک ختم نہیں ہوئے، آئین میں ترمیم کی جائے اور نواز شریف صاحب کی واپسی کا راہ ہموار کیا جائے۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے رپورٹڈلی یہ بات کہی کہ ہمارا ان معاملات سے کیا تعلق، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ان معاملات میں، ان سیاسی معاملات میں ہم مداخلت کریں گے، جو سیاسی معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ طے کرے گی، اور یہ جو مقدمات ہیں یہ تب ان کا فیصلہ وہی ہوگا جو عدالتیں چاہیں گی۔ ہم تو بالکل اس معاملے میں نہیں آنا چاہتے، اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان چیزوں میں ڈریگ مت کریں۔ اب یہ بات جب نواز شریف صاحب کو معلوم ہوئی تو انہوں نے پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا، مولانا فضل الرحمان سے بات کی اور یہ آل پارٹیز کانفرنس، اور انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے۔ کچھ مسلم لیگ نون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ شہباز صاحب نے غلط بیانی کی یا شہباز صاحب نے تھوڑا اس کو ٹائم کو بائی کرنے کی کوشش کی، یہ غلط ہے۔ نواز شریف صاحب کو پتہ تھا، یہ ایک گیم پلان تھا شریف فیملی کا، جس میں شہباز شریف صاحب کے ذمے کام لیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو کریں، رام کریں، آپ ان کو مائل کرنے کی اس بات پہ کوشش کریں اور ہم خاموش رہتے ہیں، اور اگر یہ آپ کا کام نہ چل سکا، کارگر نہ ہوا ہمارا یہ حربہ، تو پھر ہم اوپنلی کھل کے آ جائیں گے۔ تو اس معاملے میں پھر شہباز صاحب کو ایک پلاننگ کے تحت، ایک پورے منصوبے کے تحت، ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت انہوں نے اپنی درخواست واپس لی، اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا نیب کی تحویل میں۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ شہباز صاحب نے بھی ایک بڑی اہم ملاقات کی ہے، جیل میں ایک شخصیت سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ میرے بھائی صاحب جو ہیں، کیونکہ وہ انتہائی اس وقت کنفرنٹریشن کی پالیٹکس میں ہیں، تو میں جیل میں ہوں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلم لیگ نون کی جو نواز شریف صاحب کے اس بیانیے سے، مریم صاحبہ کے اس بیانیے سے متفق نہیں ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو للکارا جائے، پاکستان کی فوج کو للکارا جائے۔ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس بیانیے سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے، جو مریم نواز صاحبہ کے نزدیک لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو چپ کرایا گیا تھا، اور یہ میسیجنگ شہباز صاحب نے کی تھی کہ فوج جو ہے وہ ہمارے ساتھ ورک آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں شک تھا کہ وہ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور جب زبیر صاحب گئے اور کچھ دوسرے لوگ جن کے ابھی نام سامنے نہیں آئے،
ان سے جو ملاقاتیں ہوئیں تو اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ تو بالکل کسی طرح سے بھی کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پولیٹکس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں، کیونکہ اصل جو خطرہ ہے جو میں پہلے بھی اپنے وی لاگز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں کہ اب اگلے 1-2 ہفتے میں 2 ہفتے کے اندر اندر جو 60 کورٹس ہیں احتساب کی وہ اپنا کام شروع کریں گی. 60 ججز کی جو تعیناتی ہیں ان کا پروسیس آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اگلے 4 ہفتے میں مزید 60 عدالتیں ججز کا تقرر ہوگا. اور اس کے بعد یہ جو احتساب کے معاملات ہیں وہ ڈیلی بنیاد پر ان کی ہوگی سماعت ہوگی مقدمات کی، ان ریفرنسز کی، اور ان کا فیصلہ پھر اگر اتنی تیزی سے سماعت ہوتی ہے تو پھر ان کے مقدمات کے جو فیصلے ہیں وہ بہت جلد آ جائیں گے. اور اس بات سے اپوزیشن بہت خائف ہے، اور وہ یہ جو سارا حکومت یہ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ اتنا اب اپوزیشن ٹرموائل کرنا چاہتی ہے کہ وہ اس پروسیس کو روکنا چاہتی ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کنوکشنز ہو گئی ان عدالتوں سے تو پھر آگے چل کر بڑی بڑی مشکل ہو جائے گی. جبکہ دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب اپنا مال جو ہے، اپنا جو معاملہ ہے وہ بالکل سیدھا کر چکے ہیں، اپوزیشن کا حصہ ہیں، حصہ رہیں گے، لیکن نہ تو وہ کوئی مین پوزیشن لیں گے اس ڈیموکریٹک موومنٹ میں، اور نہ ہی وہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھائیں گے، اور وہ بالکل اپنے معاملات طے کر چکے ہیں اور اپنی جو سندھ حکومت ہے اس کو وہ سیکیور کر چکے ہیں. ناظرین، دوستو، ساتھیو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.